حالات کا اظہار فرمایا ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا میر محفل رئیس مدرسہ جناب محمد فاروق گھمن صاحب کہ آپ حافظ صاحب کو اپنی دعاؤں میں اپنے خوبصورت جملوں کی روشنی میں الوداع کریں، اور آپ تمام طلبہ بھی سر سے دعائیں لیں، بعد میں سر سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، اور آج کا دن سر کے ساتھ گزاریں۔ سر ہمارے پاس ہی ہیں، تو آپ طلبہ کی تالیوں کی گونج میں اظہار خیال فرمائیں گے جناب محمد فاروق گھمن صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول ملک پور۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العلی العظیم۔ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، خصوصی طور پہ آج کی اس محفل کے دلہا جناب حافظ عبدالرزاق صاحب اور میرے تمام عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا خوب پرچار کرو، خوب کھول کھول کے اس کو بیان کرو۔ آج اس موقع پر دوسری چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں نے جو تلاوت کی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کا مفہوم میں نے صرف فرض کیا ہے، وہ اس لیے کہ آج ہمارے پاس ہمارے یہ ساتھی جو اپنی 60 سالہ عمر پوری کرنے پر اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اور جناب حافظ عبدالرزاق صاحب کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں خوشیاں عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو اس پہ اس کا شکر بجا لانا ہم سب پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ میں نے جو عرض کیا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو یقین جانیے والدین سے بھی زیادہ نفع پہنچانے والی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے استاد ہیں۔ یہ وہ محترم ہستی ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں انسان کے 3 باپ ہیں، ان میں وہ جس کی بھی گستاخی کرے گا بین ہی گستاخ تصور ہوگا، جس طرح سے وہ اپنے حقیقی باپ کا گستاخ ہے۔ تو اس میں سے پہلا باپ وہ ہے جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ آسمانوں سے زمین پہ لے آتا ہے۔ پھر دوسرا وہ باپ ہے روحانی باپ، جس کو استاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ آپ کا وہ باپ ہے جو آپ کو پھر سے زمین سے اٹھا کے
آسمانوں پر اوج ثریا سے بلند پہنچا دیتا ہے، تو کیوں نہ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے جس نے ایسی محسن ہستی کو ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما۔ بڑی ہی فخر والی بات ہے، بڑی ہی فخر والی، کہ بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس پہ اترانے والی بات ہے تو ہم جو اساتذہ کرام ہیں، ہمارے جو دوست جہاں کہیں بھی پڑھا رہے ہیں، خواہ وہ کسی درس میں پڑھا رہے ہوں، کسی پرائمری اسکول میں پڑھا رہے ہوں، کسی مڈل اسکول میں، ہائی اسکول میں یا کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوں، وہ سارے اساتذہ کرام تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ تربیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ پہلے 5 سالوں میں انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، اور جو کچھ سیکھ کے وہ اپنے اساتذہ کرام کے پاس پہنچتا ہے اس کو پھر صحیح معنی میں پالش کر کے صحیح معنی میں انسان بنانے میں سب سے بہترین کردار آپ کے استاد کا ہے۔ اور پھر آج جو استاد محترم اپنی یہ سروس پوری کر کے اپنی سروس سے سبکدوش ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ میرا دوسرا ٹینیور ہے۔ پہلے بھی ہم یہاں پہ اکٹھے رہے، اس کے بعد پھر سے یہ موقع ملا، تو حافظ صاحب کے حوالے سے میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے۔ الفاظ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کما حق کو ہوں وہ الفاظ بیان کر سکوں جو ان کے لیے خاص ہوں، کیونکہ حافظ صاحب نے مجھے ایک بھی بار آج تک شکوے کا موقع نہیں دیا۔ فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے مجھے ایک مرتبہ بھی انہیں یہ نہیں کہنا پڑا کہ آپ وقت پہ آئیں، آپ پہلے کیوں چلے گئے، آپ نے پیریڈ پہلے کیوں چھوڑا، آپ کلاس میں کیوں نہیں پہنچے، یا کسی قسم کے بھی چند الفاظ بھی اس پورے ٹینیور میں پہلا جو گزرا یا اب جو گزرا ہے۔ جس طرح سے وہ بچوں کے لیے شفیق تھے، اسی طرح سے وہ میرے لیے بھی بحیثیت کلیگ شفیق تھے، کہ اتنا اچھا ٹیچر شاید ہی اس دور میں بچوں کو میسر آ سکے۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو بالکل فرض سمجھتے ہوئے نبھایا، کسی قسم کی کمی کوتاہی کبھی نہیں آنے دی، اپنے اسٹوڈنٹس کی بہترین تربیت کی، اپنے کولیگز کے ساتھ ہمیشہ وقول للناس حسنا کا پرچار کیا، بہترین عملی مظاہرہ کیا، اور کسی بھی دوست کو، کسی بھی ملازم کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ان سے کوئی شکایت نہیں، حتیٰ کہ پیرنٹس سے بھی، کسی پیرنٹس کو بھی آج تک حافظ صاحب کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ وقت کے پابند رہے، اخلاق کے ساتھ گفتگو کی، اور ہمیشہ بہترین طریقے سے درس و تدریس کی۔ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج ہمارے ساتھ یا اس سے پہلے جو وقت ان کا گزرا ہے، اللہ پاک ان کی خوشیوں میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ اور بیٹا یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کا متبادل شاید ان جیسا تو نہ مل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی استاد اور بھی نصیب فرمائے جو ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کر سکے۔ میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ آج میری موجودگی میں وہ ہم سے الوداع ہو رہے ہیں اپنی سروس پوری کر کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دکھ بھی ہے، وہ یہ کہ اتنے اچھے ساتھی کو کھو کر یہ خلا مدتوں سے شاید ہم پورا نہ کر سکیں، اور شاید ہمیں اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا استاد، اتنا اچھا کولیگ میسر نہ آ سکے۔ تاہم ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ یہ وقت گزارا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یعنی طلباء کے ساتھ، اور میرے ساتھ، یا ادارے کے لیے جتنی خدمات انہوں نے سر انجام دیں، اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی جو زندگی باقی کی ہے
وہ بھی خوشیوں سے بھر دے۔ اور اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں چونکہ اس دار فانی کو ہم سب نے چھوڑ کے جانا ہے، ان کی آخرت کو بھی اسی طرح سے خوشیوں سے بھر دے، ان کے دامن کو ہمیشہ اللہ پاک خوشیوں سے بھرے رکھے، کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں اور ان کو بھی ہمیشہ کے لیے صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ملتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے آج ہم اکٹھے ہیں مختلف مواقع پہ، اللہ پاک ان کی ہمراہی ہمیں نصیب فرمائے، ان کی خوشیوں میں ہم شامل ہوتے رہیں اور وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔